حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور باقی کے جتنے ان کے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ذرا اس کی کیفیت بتا دیجئے کہ وہ کس طریقے سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعۃ۔ اللہ عرش پر مستوی ہے یہ تو قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل گیا، اب اس میں کیسے ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے، کیسے بیٹھا ہے، کیسے کھڑا ہے، اس طریقے کے سوال کرنا وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، سمجھ لو کہ یہ بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آدمی بدعتی معلوم ہوتا ہے، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو ہے، اب کیسے ہے یہ اپنی عقل چلانے لگنا، بس یہیں سے گمراہی آتی ہے، متن سے گمراہی نہیں، اس کا مفہوم سمجھنے سے گمراہی آتی ہے۔ تو ہر آدمی کو یہ چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی عقل کے مطابق مطلب نکال لے، مفہوم سمجھ لے۔ ہمیں وہی مفہوم لینا ہے جو نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کون سی حدیث جانتے ہو؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایک آدمی کو بلائے گا اور سوال کرے گا یا ابن آدم مریض تو فلم تعودنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی ہے، تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ غور کریے اس حدیث کے اوپر، صحیح حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گا قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنے کے لیے کیسے آتا، میں نے تو یہ سنا ہے کہ تو کبھی بیمار نہیں ہوتا، تو تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تو تو رب العالمین ہے، تو تو بیمار نہیں ہوتا، اے اللہ میں تجھے دیکھنے کے لیے نہیں کیسے آتا۔ اب ذرا غور کیجئے اس حدیث کے اندر اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا، اب بتاؤ اگر اپنے عقل کے مطابق اس حدیث کو سوچنے لگو گے، اپنی عقل کے مطابق اس حدیث کو سمجھنے لگو گے تو آپ تو کہو گے کہ اللہ بیمار بھی ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر تو آ رہا ہے کہ میں بیمار ہوا مجھے دیکھنی ہے، تو کیسے پتہ لگے گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے صحابہ بتائیں گے، نبی بتائیں گے، نبی کے صحابہ بتائیں گے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ ہر آدمی کو یہ چھوٹ نہیں ہے، منہج سلف سمجھ میں آ رہا ہے نا، صحابہ کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق قال اللہ قال الرسول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اور اس کے ساتھ فہم سلف، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کی سوچ، صحابہ کی سمجھ، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، فرمایا جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اسے جب محبت کرتا ہوں اپنے کسی بندے سے غور سے سننا، فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب بتائیے اگر آپ اپنی عقل کے مطابق اس حدیث کے اوپر عمل کرنے لگے اور اس حدیث کو اپنی عقلوں کے مطابق سمجھنے لگے تو کیا پتہ چلے گا کہ اللہ اس آدمی کے اندر آ جاتا ہے جو اس کی آنکھ بھی بن جاتا ہے، کان بھی بن جاتا ہے، ہاتھ بھی بن جاتا ہے، پیر بھی بن جاتا ہے۔ کیسے سمجھیں گے آپ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو پھر تو یہی ترجمہ کرو گے کہ اس انسان کے اندر آ جاتا ہے، جس کو حلول کا عقیدہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ آ جائے، یہ حلول کا عقیدہ ہے جو انتہائی بدتر عقیدہ ہے، کفریہ۔ تو کیسے سمجھو گے اس حدیث کو؟ ہاں
تو دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا۔ میرے بھائیوں، میں اتنی دیر سے یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر آدمی کو یہ چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ وہ قرآن و حدیث کو کیسے سمجھے۔ اپنی عقلوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو گے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے، کہاں سے کہاں نکل جاؤ گے۔ اس لیے قرآن و حدیث پر عمل بھی کرو تو صحابہ کے طریقے پر، قرآن و حدیث کو سمجھو بھی تو بھی صحابہ کے طریقے پر۔ اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں